میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا یہ وہ نعمت ہے کہ پڑھتے جائیں اور اپنی جھولیاں بھرتے جائیں، اپنے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھواتے جائیں، اللہ کی رحمتوں کی برسات میں نہاتے جائیں۔ مگر آج جو درود پاک کی فضیلت پر مشتمل میں نے واقعہ آپ کو سنانا ہے، وہ ہمارے آج کے موضوع سے بڑا مطابقت رکھتا ہے۔ اور آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ قوم کے مقتدا کو، کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی امام کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ کون سی صلاحیتیں ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے جامعہ، اپنی مسجد میں قوم کو، عوام کو ایک صحیح طریقے سے گائیڈ لائن دے سکے، ان کی رہنمائی کر سکے۔ یقیناً اس کے اندر کچھ اوصاف بہت ضروری ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص بڑا نیک تھا۔ بزرگوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا، قبلہ مفتی قاسم صاحب نے بھی درود پاک پر مشتمل اپنی کتاب رحمتوں کی برسات میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، بال بچے بھی تھے، لیکن بڑا غریب بھی تھا، مفلس بھی تھا۔ ایک دن کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا، اس نیک شخص کے بچے بھوک سے رونے لگے۔ اب ایسی کیفیت میں انسان عموماً شکوہ، شکایت، کمپلین، بے صبری کر جاتا ہے، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا شخص تھا۔ شکوہ نہ کیا، شکایت نہ کی، بچوں کے رونے کے باوجود اس کے دل میں یہ خیال نہ گزرا کہ مالک اتنے سجدے کیے، اتنی عبادتیں کی، اتنے روزے رکھتا ہوں، مگر گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ پہلا سبق تو اس واقعے سے ہم سب کو یہ مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسی کیفیت آ جائے تو شکوہ نہیں، صبر کرنا ہے۔ زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بہرحال اس شخص نے کیا کیا، اپنی فیملی کو کہا کہ چلو مل کر، پریشانی ہے، بھوک ہے، تنگی ہے، سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس پوری فیملی نے گویا درود پاک پڑھنا شروع کر دیے۔ بچے درود پڑھتے پڑھتے بھوکے سو گئے، والد بھی سو گیا، کھانا کسی کو نہ ملا، مگر جب آنکھ بند ہوئی تو اس نیک عیالدار شخص کی قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا فلاں شخص کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام بھی دینا اور اسے کہنا کہ تمہارے لیے جو دعا ہوئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور وہ اس کو کہو کہ تمہاری مدد کرے۔ یہ شخص بیدار ہوا، بڑا خوش کہ نبی پاک کا دیدار نصیب ہو گیا ہے، مگر خیال آیا کہ جس کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا ہے وہ ہے تو بہت بڑا رئیس، بہت بڑا مالدار شخص ہے، مگر وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ تو مجوسی ہے، آتش پرست ہے۔ میرے آقا کسی آتش پرست کو سلام کیسے دیں؟ نبی پاک کسی مجوسی کے پاس مجھے کیسے بھیج رہے ہیں؟ اس کو خیال آیا کہ نہیں، ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہے، دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ پھر سو گیا۔ اب سویا تو نبی پاک خواب میں پھر تشریف لائے، فرمایا ہاں میرا پیغام اسی کے لیے ہے، اسی کے پاس جاؤ، میرا سلام بھی دینا اور اسے کہنا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے مجھے دو، مدد کرو میری۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے جو دعا مانگی گئی وہ قبول ہو گئی ہے۔
اب آنکھ کھلی، اب یقین ہو گیا کہ کہا تو اسی کے لیے ہے، مگر جس کو کہتے ہیں نا اطمینان قلب نہیں ہو رہا تھا کہ مجوسی کے لیے، آتش پرست کے لیے سلام۔ اینی وے وہ شخص پہنچ گیا اس کے پاس، وہاں جا کر دیکھا کہ بہت سارے نوکر چاکر ہیں، بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، کاروباری ڈیلنگز ہو رہی ہیں، بڑی چہل پہل ہے اس کے محل میں۔ اس نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے مگر اکیلے میں کرنی ہے۔ کہا اچھا، اکیلے میں چلے گئے۔ کہا بتائیے کیا بات کرنی ہے؟ کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے نبی نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہ مجوسی آتش پرست کہتا ہے میں تو آپ کے نبی کو مانتا بھی نہیں، میں تو آپ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، مجھے کیسے وہ سلام فرما سکتے ہیں، مجھے کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ کہ سنو میرے آقا نے ایک اور پیغام بھی دیا ہے کہ تمہارے لیے کوئی دعا مانگی گئی ہے، وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور تمہارے پاس جو اتنا مال ہے اس میں سے کچھ میرے لیے مدد بھی کرو۔ اس شخص نے کہا اچھا، ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کی چھت پر لے گیا۔ جب تنہائی اور ہو گئی تو کہتا ہے تمہارے ہاتھ لاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب یہ شخص حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے، ابھی تو کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اب اس شخص نے اپنے بیٹے کو بلایا، جوان بیٹا تھا، کہ بیٹا دیکھو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو میرا تم سے تعلق ہے، مسلمان نہیں تو تعلق ختم۔ بیٹا کہتا میرے والد ہیں، جب آپ مسلمان ہو گئے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، بیٹی کو بلایا، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب اس شخص نے اعلان کر دیا، کئی تاجر اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بزنس ڈیلنگ ہو رہی تھی، کہ دیکھو بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں، جس کا مجھ پر جو مال آتا ہے لے لو، جس کو دینا ہے دے دو، آج کے بعد میں نے مسلمانوں سے کاروبار کرنا ہے۔ اس بھرے مجمع میں کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جو نیک شخص تھا یہ ساری باتیں دیکھ رہا تھا، وہ بڑا شوق تھا، بڑا حیران تھا، یہ ہو کیا رہا ہے، کون سی دعا ہے، یہ کون سے سلام پر اتنا بڑا ریئیکشن ہے، یہ بندہ تھوڑی دیر پہلے آتش پرست تھا اب مسلمان ہو گیا۔ کہا مجھے ماجرا تو بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہا سنو اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ کہتا بات یہ ہے، ہم مجوسی تھے، آتش پرست تھے، ہمارے یہاں بیٹے اور بیٹی یعنی بھائی بہن میں شادی ہوتی ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے میں نے اپنے جوان بیٹے اور بیٹی کی شادی کی، پورا محل سجایا، زبردست کھانے بنائے، آدھے شہر کو دعوت دی، بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ آئے۔ جب دعوت ختم ہوئی تو میں اپنے کمرے سے نکل کر ذرا صحن میں آیا تو بالکل ہمارے گھر کے برابر ایک گھر سے مجھے ایک بچی کے رونے کی آواز آئی، اور وہ بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ماں جی ہمارا پڑوسی کیسا ظالم شخص ہے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے بنے اور اس کھانوں کی مہک ہمارے گھر میں آئی، ہماری بھوک اور چمک اٹھی، مگر ہمارے پڑوسی نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، اور ہم آل نبی ہیں، آل رسول ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارا اتنا بھی خیال نہ رکھا۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہم کیسے اس کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ذبیحہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ کہتا جب میں نے یہ سنا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں مگر مسلمانوں کے نبی کی آل میری پڑوس میں ہے، وہ بھوکے ہیں، میں نے آدھے شہر کو بلا کر کھانا کھلایا، اپنے پڑوسیوں کو یاد نہ رکھا، جلدی جلدی کھانا پیک کیا، کچھ تحفے بھی ڈالے، میں نے ان کے گھر بھجوا دیا۔ وہ کھانا جب بچی کے پاس پہنچا میں نے پھر کان لگایا تو بچی اپنی ماں سے کہتی ہے ماں کھانا تو آ گیا ہے مگر ہم کیسے کسی غیر مسلم کا کھانا کھا لیں؟ ماں کہتی بیٹا بھوکی ہو، کئی دنوں سے نہیں کھایا، یہ تمہارا رزق ہے، تھوڑا بہت تو کھا لو۔ بیٹی کہتی نہیں ماں ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس ہمارے مجوسی پڑوسی نے ہمارا خیال رکھا ہے اسے ایمان کی دولت عطا کر دے، اے اللہ اس کو نبی پاک کی شفاعت عطا کرنا، قیامت کے دن اسے جنت عطا کرنا۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو میرے لیے جنت کی بھی دعا کر رہے ہیں، ایمان کی بھی دعا کر رہے ہیں۔ کہتے میں بات بھول گیا تھا مگر جب تم نے آ کر بتایا کہ نبی پاک نے مجھے سلام کہا ہے، آقا نے مجھے کہا ہے کہ میرے لیے دعا قبول ہو گئی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ میرے لیے اب ایمان کا پیغام آ گیا ہے اور اب مجھے نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، جنت میں داخلہ بھی ہو جائے گا۔ سنو میرے بھائی تم نے مدد کی بات کی ہے، مجھے اللہ نے بہت مال سے نوازا ہے، شادی کی تھی بیٹی اور بیٹے کی، آدھی جائیداد انہیں دے دی تھی، اب تو ان کی شادی بھی ختم ہو گئی کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، مگر میرے پاس جو آدھی جائیداد ہے وہ ساری تمہارے نام کرتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ پڑھنے کے بعد
اب اگر غور کریں تو میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں، اسی واقعے کی کچھ نہ کچھ جزیات پر ہم بات کرتے چلے جائیں تو یہ کافی ہے۔ پہلی بات، اس نیک شخص نے پریشانی میں کیا کیا؟ صبر کیا، شکوہ نہ کیا۔ آج ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کھانا کم ہو جاتا ہے، کبھی تنخواہ کم پڑتی ہے، کبھی کوئی گھر میں مصیبت آ جاتی ہے، کبھی پیسے تھوڑے پڑ جاتے ہیں، کبھی قرضہ لینا پڑتا ہے، اور انسان اس کیفیت میں اب کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، ابھی خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا، رب سے راضی رہنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب آزمائش آئی، جب پریشانی آئی، اس وقت ہم نے کیا ریئیکٹ کیا؟ تھوڑے دنوں کی پریشانی کو ہم نے بے صبری اور ناشکری میں گزار دیا۔ یہی تو ٹیسٹ تھا نا، یہی تو امتحان تھا کہ میرا بندہ جس کو ساری زندگی میں نے خوشحال رکھا، تھوڑے دنوں کے لیے آزمائش بھیجی، اب صبر ہے کہ نہیں؟ اللہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں ہر حال میں، ہر کیفیت میں رب سے راضی رہنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر فارمولا بھی تو ہے نا، اگر پریشان ہیں تو پڑھے نا درود پاک۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اس بندے نے کمال کیا، ساری فیملی کو جمع کیا اور آقا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ کیسے پاسبل ہے کہ امتی دل سے پکارے اور آقا مدد کو نہ آئے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ پہلے دل سے پکارے تو صحیح نا۔ کیسا کرم ہوا کہ اسی رات نبی پاک خواب میں آتے ہیں، اور اب اس مجوسی کی سائٹ کو اگر دیکھیں، اس غیر مسلم کی سائٹ کو دیکھیں کہ آل رسول کی خدمت کی، پڑوسیوں کی خدمت کی، غریبوں کی خدمت کی، جب دل سے دعا نکلی۔ کچھ لوگوں کے نصیب بہت جلدی پھرتے ہیں، یقین کریں، بعض اوقات سمجھ نہیں آتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں چیزیں اتنی اچھی ہو رہی ہیں، ہر کام اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیر از سم تھنگ، شاید کوئی ایسا کام ہو گیا اللہ کی رحمت سے کہ کسی نے دعا دے دی ہے، کسی نے دل سے پکارا ہے، کسی نے دل سے آپ کو دعا دی ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے دن پھرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ دعائیں جب دل سے نکلتی ہیں تو عرش الہی تک براہ راست پہنچتی ہیں۔ مظلوم کی دعا، غریب کی دعا، مضطرب کی دعا، پریشان حال کی دعا، یہ دعائیں لیا کرو۔ یہ دعا لگ جائے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ ایسی دعا تھی، ایسی غمزدہ آل رسول کی دعا تھی کہ ایمان بھی ملا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، نبی پاک کی شفاعت سے جنت بھی ملنی ہے۔ سوچئے، تو اب ہمیں ایک اور بات سیکھنے کو ملی جو میرا آج کا موضوع بھی ہے، کہ ہمارے اندر جذبہ خیر خواہی ہونا چاہیے، آس پاس کے لوگوں کی فکر ہونی چاہیے۔ اور سبحان اللہ، جب آل رسول ہو، جب نبی پاک کی آل ہو، اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آقا کی آل چاہے آپ کے شاگردوں میں ہو، چاہے آپ کے پڑوسیوں میں ہو، چاہے آپ کے مقتدیوں میں ہو، چاہے آپ کے علاقے کے اسلامی بھائیوں میں ہو، ان سے مل کر ہمیں احساس ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، دل میں شفقت آ جائے تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا، اور اس میں عشق رسول میں اضافہ بھی ہوگا۔ میرا موضوع نہیں ہے، مگر اشارہ دے دیتا ہوں کہ وہ پالکی والا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے مزدور کو کاندھے پر بٹھایا نا، کیونکہ وہ آل رسول تھے۔ اعلیٰ حضرت جب تقسیم کرتے تھے، آج امیر اہل سنت کا بھی انداز ہے کہ سب کو ایک دیتے، سید زادے کو دو عطا کرتے، دو پیش کرتے۔ تو کاش ہم اس انداز سے نبی پاک کی نسبت والی چیزوں کی، جس کو آپ کہیں کہ نسبت والی ہستیوں کی، ہم عزت، احترام اور محبت کرنے والے بن جائیں۔ بہرحال آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول اپنے اساتذہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں، کہ ہم نے چونکہ ایک معاشرے میں رہنا ہے، اور دعوت اسلامی میں چونکہ اب ہم عالم دین کا ٹیگ ہمارے ساتھ لگ گیا، استاذ کا ٹیگ لگ گیا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ امیر اہل سنت کی طرف سے جامعۃ المدینہ، مدنی، استاد، عالم کی جو فضیلت بار بار چینل پر بیان ہوتی ہے، اہمیت اجاگر جو چینل پہ کی جاتی ہے کہ بارگاہ امیر اہل سنت میں جو مدنی ہیں ان کو الگ ممتاز بعض اوقات مقام دیا جاتا ہے۔ آج بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں منچ پر چاہے مدنی مذاکرہ ہو یا خصوصی مدنی مذاکرہ ہو، آپ کو علماء بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک شاندار میسج ہے
نہ صرف پاکستان میں، میرا چونکہ دنیا کے کئی ملکوں میں سفر رہتا ہے، وہاں بھی جو میں نے مدنیوں کے لیے عزت دیکھی ہے، مدنیوں کے لیے جو کانسیپٹ دیکھا ہے، جو ان کا تخیل دیکھا ہے کہ جناب مدنی اگر دعوت اسلامی کے ہیں نا تو وہ تو پھر کمال ہے، وہ تو بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہیں، یقیناً علم والا بہت اعلیٰ شخصیت ہے، لیکن جب اتنی امیجنیشن بنا دی جائے، اتنا مقام بار بار بیان کر دیا جائے، اتنی فضائل کی سمجھے کہ ایک باتیں کی جائیں، تو اب ہم پر تو بوجھ بڑھ گیا نا کہ اب ہم سے لوگ کچھ اور ورا توقع رکھتے ہیں، کہ اب ہم سے ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی کہ یہ دعوت اسلامی کے عالم دین ہیں، یہ دعوت اسلامی کے مدنی اسلامی بھائی ہیں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ مقام ملا، یہ اعزاز ملا، یہ عزتیں مل رہی ہیں، تو اب ہمارے کاندھوں پر بوجھ بھی بڑھ گیا ہے۔ اب تنظیم کی عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارا اچھا کردار، ہمارا اچھا بیہیویئر، ہماری اچھی باتیں، ہمارا اچھا محلے والوں کے ساتھ سلوک، طلباء کے ساتھ سلوک یقیناً اس عزت کو اور بڑھاوا دے گا۔ لیکن ہماری ایک مسٹیک، وہ کہتے ہیں نا کہ عالم پھسل جائے تو پھر پیچھے ساری قوم پھسل جاتی ہے۔ امام اعظم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو ہمیں بہت سنبھل کر چلنا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ اسلامی بھائی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار میں ٹھیک ہے دعوت اسلامی کا مدنی ہوں، استاد ہوں، لیکن جامعہ میں ہوں نا، جامعہ کے بعد میری اپنی بھی لائف ہے، میری اپنی پرسنل زندگی ہے، میری اپنی سوچ ہے، میں جیسے بھی گزاروں زندگی۔ ایسا نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جب آپ تنظیم میں ایک اہم جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی پرسنل لائف کوئی لائف نہیں ہوتی ہے، اب آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں، اب آپ کو ہر جگہ اس نظر سے دیکھا جائے گا۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ ہیں، آپ عالم دین دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے استاد ہیں، اور استاذ کا ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے بھی وقار ہونا ہے، اور پھر تنظیم میں ایک وابستگی کی حیثیت سے بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے پڑھانے میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، ہماری گفتگو میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، ہمارے آس پاس رہنے والوں کو بھی ہم سے قریب کر سکتی ہے، وہ ہے ہمارے اندر دل کی صفائی۔ اگر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نمازوں کی پکی پابندی ہے، ذکر و اذکار کی کثرت ہے، حرام دیکھنے اور حرام سننے سے بچ رہے ہیں، تو یقین کریں آپ کا ایک ایک جملہ دل میں اترتا چلا جائے گا۔ آپ کی زبان میں وہ تاثیر ہوگی کہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی کہ یار میں تو بڑا نارمل سی بات کرتا ہوں، لیکن اتنا عمل کیوں ہونے لگ گیا ہے، اتنی فالوورشپ بڑھ گئی ہے، اتنا مجھے لوگ پسند کرنے لگے ہیں۔ یقین کریں آپ کو کبھی کبھی خود بھی حیرانگی ہوگی کہ یار میں نے تو کوئی ایسی تیاری کر کے بیان نہیں کیا تھا، میں نے تو کوئی ایسی تیاری کر کے آج درس نہیں دیا، آج سبق نہیں پڑھایا، لیکن یہ طلبہ اتنے خوش کیوں ہیں، یہ اتنی ان کو انجوائے کیوں ہو رہا ہے، اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے، اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب دل پاکیزہ ہونا شروع ہوتا ہے نا، اللہ ایک ایک لفظ میں تاثیر عطا فرماتا ہے، وہ بات دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ آج آپ میں بہت سارے خطبہ بھی ہوں گے، بڑے ماشاءاللہ مبلغین بھی ہوں گے، بعض اوقات ہمارے جمعہ کا بیان کرنے والے یا اجتماع میں بیان کرنے والے اسلامی بھائیوں کی ایک ٹریڈیشنل، ایک پرانا ایک انداز ہے جس کی تیاری کرتے ہیں کہ بھائی خطبہ ایسا ہونا چاہیے، تو اس طرح کے الفاظ، مسجع، مقفع، ترنم، جوش ہیں جناب، یہ انداز ہوگا تو لگتا ہے لوگوں کو سمجھ آئے گی بات۔ آپ اس طرح کے بیان کا رزلٹ دیکھ لیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قبلہ امیر اہل سنت کون سا ایسا انداز اختیار کرتے ہیں؟ سمپل سی باتیں ہیں، بیان تو ہے ہی نہیں، گفتگو ہے، مگر وہ گفتگو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں کیسے اتر رہی ہے، وہ کیسے پیار کر رہے ہیں، وہ کیسے سمجھ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں ایسی جگہوں پر ہمیں لوگ دنیا میں ملتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں سنگاپور نگران شورا کے ساتھ ہم گئے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے، ایک 70 سال کی بزرگ شخصیت تھے۔ نماز کے بعد انہوں نے مجھے اشارہ کیا، اپنے قریب بلایا کہ آپ مدنی چینل والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا میں مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ اب 70 سال کے بزرگ تھے، اب جو انہوں نے باتیں شروع کی امیر اہل سنت کی، مدنی مذاکرے کی، ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، ہمیں یہ سمجھنے کو ملا۔ میں سوچتا ہوں یار امیر اہل سنت کیا بات کرتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ بھی سمجھتا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی سمجھتا ہے، اور سب انجوائے کر رہے ہیں، سب عمل کر رہے ہیں، مگر اس تمام گفتگو کے اندر کہاں ہے وہ القابات، محاورے، مشکل الفاظ، وہ ترتیب؟ بس اصل ایسا لگتا ہے کہ دل کی صفائی اتنی اچھی ہوئی ہے کہ ہر لفظ تاثیر کا تیر بن کر دلوں میں اترتا جا رہا ہے۔ کاش میں اور آپ اس پر توجہ دیں،
الفاظ کی جس کو کہتے ہیں نا روانی ہو، موجوں کی روانی ہو، تو الفاظ ہوں، محاورے ہوں، عربی عبارتیں ہوں، ہماری گفتگو میں بڑی جناب بناوٹ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم پہلے اس جگہ کی صفائی کی توجہ کریں کہ بے شک اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. استاد جو ہے یہ رہنما ہے. آپ رہنما ہیں درجے کے لیے، آپ رہنما ہیں محلے کے لیے، آپ رہنما ہیں اپنے خاندان کے لیے. رہنما صاف اندر سے کلیئر ہوگا، خوف خدا دل میں ہوگا تو ساتھ بیٹھنے والے کو بھی خوف خدا ملے گا. اندر عشق رسول کی شمع روشن ہوگی تو کسی کا دل آپ کی شمع سے وہ اپنا چراغ جلا لے گا. جو خود ہی اندر سے ویران ہے وہ کیا کسی کو روشنی دے گا. آپ نے بھی کئی اساتذہ سے پڑھا ہے، مجھے بھی کچھ اساتذہ سے پڑھنے کی سعادت ملی ہے، ہر طرح کا استاد دیکھنے کو ملا. مگر آج 15-20 سال ہو گئے، آپ میں بھی کئی ایسے ہوں گے جن کو درس نظامی کیے، اسکول پڑھے ہوئے کئی سال ہو گئے، مگر آج بھی کچھ استاد ہیں جو یاد آتے ہیں. ان کا انداز یاد آتا ہے، ان کا تقوی یاد آتا ہے، ان کا پڑھانا یاد آتا ہے. ایسے بھی استاد ہم نے پڑھے کہ وہ حدیث پڑھاتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. جب نبی پاک پر مظالم کی حدیث ہوتی تھی تو درجے میں سسکیاں ہوتی تھیں. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رقت انگیز دعاؤں کا تذکرہ ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. ہم نے ان کو مسجد کی پہلی صف میں نمازیں پڑھتے دیکھا، سنت موقدہ کا خیال کرتے دیکھا. کبھی رات جامعہ میں دہرائی کرنے گئے تو استاد کو اکیلے کسی کونے میں نفل پڑھتے دیکھا. ہر بار عزت بڑھتی گئی، ہر بار مطلب خوشی بھی ہوتی گئی کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے ایسا استاد دیا ہے، ایسا متقی، ایسا پرہیزگار استاد ہمیں دیا ہے. یہ وہ انسپریشن ہے جو طالب علم کو استاد سے ملتی ہے. اذان ہو رہی ہے اور استاد صاحب سامنے بیٹھے فون پہ باتیں کر رہے ہوں، اذان کا جواب نہ دیا. تھوڑی دیر ہوئی تو سنت موقدہ کا وقت بھی گزر رہا ہے، استاد صاحب اٹھ کر نہ گئے. طلبہ دیکھ رہے ہیں، جماعت میں کبھی شامل ہیں کبھی شامل نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جو مقیم اساتذہ ہیں، آپ تو 360 ڈگری کے ذریعے دیکھے جا رہے ہیں. ایک تو وہ استاد ہے جو صبح 8 بجے گئے 1 بجے واپس آ گئے، وہ 5 گھنٹے نظروں میں ہیں. صرف جامعہ کی فی الحال بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ کہیں اور نظروں میں ہیں، محلے میں ہیں، مسجد میں ہیں. ویسے جامعہ کی صرف بات کریں جو مقیم ہیں، آپ کو تو صبح و شام طلبہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اگر آپ مقیم نہیں ہیں، کسی مسجد میں ہیں، خدا را لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. لیکن دیکھیں میرے اور آپ کے کاندھوں پر ایک بوجھ یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے خون پسینے سے جو تحریک بنائی یہاں تک پہنچائی، وہ ہم ہمارے حوالے کر دیے جامعہ کہ آپ اساتذہ ہیں، طلبہ کی تربیت کریں. میرا ہر قدم طالب علم نوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد صاحب بھی تو ایسے کرتے ہیں نا، استاد صاحب کا یہ انداز ہے. آپ یقین کریں جس درجے کے استاد کی زبان پر درود پاک کی کثرت ہو، ذکر و اذکار ہو، نوافل ہو، تہجد ہو، جماعت ہو، قرآن ہو، آپ اس درجے کے طلبہ کا حال دیکھ لیں، وہ بھی خود بخود ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر استاد سست ہے، استاد کے اندر عبادت سے دوری ہے، معذرت کے ساتھ ایک تو اپنا نقصان جو ہوا سو ہوا، لیکن ہم چونکہ خود پرسنل کیپیسٹی میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری وجہ سے لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، ہم ہیں نمائندہ امیر اہل سنت کے، ہمارے درجے کے اندر بھی یہ بے عملی بڑھتی جائے گی. خدا را میں باتیں بڑی بڑی کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اپنے دل کی صفائی کی توفیق دے، مجھے بھی عبادت کا ذوق دے. لیکن اب چونکہ ذمہ داری بڑی ہے، استاد بن گئے ہیں، درجہ فالو کر رہا ہے، تو ہمیں مدنی انعامات کا دامن تھامنا ہوگا، ہمیں عبادت، ہم نے ذکر و اذکار، ہم نے ان تمام چیزوں کی طرف آنا ہوگا. اور پھر اس کا فائدہ دنیا میں بھی دیکھیں گے، اللہ نے چاہا آخرت میں بھی دیکھیں گے. بعض اوقات ایک اور بڑی جس کو کہیں کہ دل میں کسک سی ہے، تو اپنوں سے ہی بات کر رہا ہوں. درس نظامی نہیں کیا تھا، دعوت اسلامی کے محلے میں عام ذمہ دار تھے، اوابین نہیں چھوٹتی تھی، سنت غیر موقدہ نہیں چھوٹتی تھی، نوافل پڑھتے تھے، تہجد کے لیے بعض اوقات محلے والے جمع کرتے تھے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے فضائل نہیں، میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک بندہ اگر دعوت اسلامی کا ذمہ دار تھا، ابھی درس نظامی کی طرف نہیں آیا تھا، تو عبادت، نفلی عبادت، ذکر و اذکار کا شوق کافی تھا. کتابیں پڑھنے کے بعد، علم سیکھنے کے بعد یہ شوق بڑھنا چاہیے تھا، یا رعایتیں ڈھونڈنی تھی کہ ٹھیک ہے سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی ہے نا، مسجد اب دور ہے تو جماعت تو اب فرض نہ رہی. خود سوچئے، ٹھیک ہے مسائل کا علم ہونا اور ہے، رخصتوں کی معلومات ہونا اور ہے، لیکن کیا ہم یہ نفلی عبادتیں چھوڑتے چلے جائیں گے؟ تو یہ ذوق کون دے گا طلباء کو؟
یہ سمجھائے گا کون طلباء کو کہ ٹھیک ہے غیر موقعہ نہیں پڑھو گے تو کچھ نہیں ہوگا، اب مسجد اتنی دور ہے تو جماعت واجب نہ رہی، مگر جماعت کے فضائل یہ ہیں، اور استاد یہ کر کے دکھا رہا ہوگا تو طلباء جڑے رہیں گے نا۔ امیر اہل سنت کمال ہستی ہیں، یقین کریں، امیر اہل سنت نے یہ مدنی انعامات دیے ہی اسی لیے ہیں کہ کہیں ہماری یہ نفلی عبادت، ذکر و اذکار، تقوی، پرہیزگاری سے ڈور نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ برائے کرم اس چیز کو آج لے کر جائیے کہ میں نے اپنی نفلی عبادات، دیکھیں نا فائدہ تو ہے ہی نا، ثواب ہے، برکتیں ہیں، اتنے گناہ ہیں، کاش یہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ تو خود بھی ان چیزوں کی طرف، مدنی انعامات کی طرف آئیے اور اپنے طلباء کو بھی لائیے۔ بالکل اسی طرح اخلاق، ایک امام، ایک لیڈر، ایک قوم کا مقتدی، وہ شفیق، مہربان اور نرم ہونا چاہیے، وہ خیر خواہ ہونا چاہیے، وہ مریضوں کی عیادت کرنے والا ہونا چاہیے، وہ غم زدوں کی غم گساری کرنے والا ہونا چاہیے۔ آپ کے طلباء میں کوئی بیمار ہے، جامعہ کے قریب کچھ گھر ہیں، آپ امام ہیں تو آپ کے مقتدیوں میں کوئی بیمار ہے، آپ علاقے میں رہتے ہیں تو محلے میں کوئی بیمار ہے، کتنے ہیں جو عیادت کرنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جو جنازے میں جاتے ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، ایک جملہ مجھے یاد ہے، آپ فرماتے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جنازوں میں جاتا تھا کیونکہ میں دل میں اترنے کا راستہ ڈھونڈتا تھا۔ آج جا نہیں سکتے تو روزانہ کی بنیاد پر میسیجز ہیں، پیغامات ہیں، سوری پیغام، صوتی پیغام، شخصیات ملنے آئیں ان کو پیغام کہ آپ کی مہربانی آپ آئے۔ ارے ملنے آئے، باپا نے وقت دیا، باپا کی مہربانی، لیکن پیغام، بیمار ہو گیا اس کو پیغام، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو پیغام، انتقال ہو گیا اس کو پیغام۔ کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ تکلیف میں کسی کو یاد کرو جگہ دل میں بن جاتی ہے۔ آپ ولیمے میں چلے جاتے ہیں، ہم ولیمے میں ضرور جائیں گے، نیاز میں، لنگر میں پہنچ جائیں گے، 11ویں میں پہنچ جائیں گے، جانا چاہیے، لیکن آپ اگر ولیمے میں نہیں گئے نا تو اس کو یاد نہیں ہے کون آیا کون نہیں آیا۔ عیادت کے لیے گھر چلے گئے، ہاسپٹل چلے گئے نا، ساری زندگی یاد رہیں گے۔ جنازے میں گئے اور ساتھ جا کر کفن دفن میں کچھ ساتھ دے دیا، تدفین کے وقت کھڑے ہو گئے، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ سب کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتا ہوں، آپ کی اپنی شادی ہوئی ہو یا آپ کے گھر میں کوئی پروگرام ہوا ہو اس طرح کا، اور کوئی شخص، کتنے لوگ آئے تھے ولیمے میں یا شادی کے اس دعوت میں، آپ کو نام یاد ہے؟ آپ کو سب کے نام یاد نہیں ہوں گے، کیسے یاد رکھیں گے؟ بہت سارے لوگ آئے تھے، مگر گھر میں کوئی میت ہو گئی ہو، ہیں کوئی اسلامی بھائی، کوئی دوست آ کر کھڑا ہو گیا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں، کفن دفن میں، تدفین میں، قبر کے انتظام میں وہ ساتھ ساتھ رہا ہو، آج 10 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا نام آپ کو یاد ہے، وہ اب بھی سامنے آتا ہے تو آپ کو اس کی وہ مہربانی یاد آ جاتی ہے۔ آپ ہاسپٹل میں تھے، آپ کے والد صاحب ہاسپٹل میں تھے، یا گھر کا کوئی فرد ہاسپٹل میں تھا، ایک دوست تھا، ایک اسلامی بھائی تھا جو ہاسپٹل آ کے بیٹھتا تھا، کبھی دوائی لا دیتا تھا، دعائیں کرتا تھا، خیر خیریت پوچھتا تھا، آیا نہیں تھا مگر فون بڑا زبردست کیا تھا کہ یار کوئی بھی کام ہو آدھی رات کو حاضر ہوں، اتنا سینہ میرا چوڑا کر گیا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ وہ یاد ہوگا تو یاد رہے۔ خوشیوں میں آنے والے یاد نہیں رہتے، غموں میں کام آنے والے یاد رہتے ہیں، اور جو یاد رہتے ہیں نا اس طرح، اب ان کی باتیں بھی بندہ مانتا ہے کہ یار، اب مثال کے طور پہ وہی اسلامی بھائی جو بڑی مشکل میں آپ کے کام آیا ہو، آپ کو کہے کہ آپ چلیں نا میرے ساتھ فیضان مدینہ، آپ چلے جائیں گے اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے آپ کی بڑی مشکل وقت میں مدد کی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو اس طرح یاد رہ جائیں، کسی کے جنازے میں جا کر، عیادت میں جا کر، شفقتیں کرنے والوں کی طرح، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اب آپ جو کہیں گے انہیں، مدنی کام کا کہیں گے وہ آپ کے ساتھ مدنی کام کریں گے، جامعہ میں داخلے کا کہیں گے وہ داخلہ لے لیں گے، آپ کی بات ان کے دلوں میں اثر کرے گی کیونکہ آپ نے غم گساری کی تھی۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، جامعۃ المدینہ کے ہی ایک طالب علم جو مدنی بن گئے، اور یہ شاید تاریخ جامعۃ المدینہ کا انوکھا واقعہ ہے۔ 73 سالہ، پچھلے سال جو ان کی دستار فضیلت ہوئی تھی، آپ نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، نور بھائی، یہ عیسائیوں کے پادری تھے، ٹھیک ہے، اور میں ان سے ملا ہوں کئی بار۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری زندگی وقف تھی، ہم ہوتا نا وقف مدینہ، تبلیغی کرتے رہو، مدنی قافلے میں ہی سفر کرتے رہو، ان کی زندگی کئی سال وقف رہی، کبھی وہ افریقہ جاتے، کبھی کدھر جاتے اور عیسائیت پھیلاتے۔ میں نے کہا مسلمان کیسے وہ، یہ بتائیں کیا بات تھی جس نے آپ کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا؟ اب سنیے گا ذرا۔ کہتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 60 سال سے زیادہ تھی، ساری زندگی بھاگ 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 کام کر 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 کے میں تھک گیا، بیمار ہو گیا۔ اب اکیلے گھر میں یو کے میں ایک گھر میں پڑا رہتا، کوئی مجھے پوچھنے نہ آتا۔ میں سوچتا رہتا یار میں نے ساری زندگی ان کے مذہب کی تبلیغ کی، کوئی بھی بڑی تیمارداری کے لیے نہیں آتا،
نہ میری خیریت پوچھتا ہے، اکیلا تنہا میں گھر میں پڑا رہتا. کہتا 2 یا 3 گھر چھوڑ کر ایک مسلمان نوجوان رہتا تھا، وہ میرے پاس آتا، میری طبیعت پوچھتا. اس کو کسی ضرورت کی وجہ سے میرے کمپیوٹر کی حاجت تھی، تو میں نے کہا آپ کمپیوٹر لے جائیں. تو اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کمرے میں بیٹھ کر ہی کچھ کام کر لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کام کر لیں. وہ نوجوان میرے کمرے میں آ کر بیٹھتا، اپنا کام کرتا، کبھی میرے لیے چائے لے آتا، کبھی مسکرا کر ملتا، کبھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا. کہتا میں اس کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا. مسلمان تو کیا ہوا، اب تبدیلی دیکھیں. ایک پادری، پریسٹ، رہنما مسلمان ہوا، دعوت اسلامی کا ماحول ملا، علم دین کے فضائل سنے، درس نظامی میں داخلہ لیا، درس نظامی کمپلیٹ کیا، مسلمانوں کا عالم دین بن گیا. لک ایٹ دا ریولوشن، انقلاب دیکھو، اندھیرا کتنا تھا اور اجالا کیسا ہو گیا. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. مگر یقین کرے میں اس نور بھائی سے مل کر ان کے گھر پہ گیا تھا، میں نکلا، میں گمسم ہو گیا. میرا بیان تھا، اس کی تھوڑی دیر بعد میرا بیان تھا، میں نے اسی موضوع پہ بیان کیا. میں نے کہا یار ایک غیر مسلم کو ان کے مذہب والوں نے نہیں پوچھا، دوسرے مذہب والوں نے پوچھا، یہ اخلاق اسے متاثر کر گیا. آج مسلمان بیمار ہو، پریشان ہو، مسلمان نہ پوچھیں، کوئی اور پوچھ لے تو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اور ہاتھ رکھ دے تو. بدعقیدے والے، دوسرے مذہب والے، ہمارا بھائی اللہ نہ کرے اس کیفیت میں کہیں اور چلا جائے. ہمارا اسلام عیادت کا، غم گساری کا، دل جوئی کا، خیر خواہی کا کتنا درس دیتا ہے. کتنے فضائل بیان کیے نبی پاک نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے بارے میں، بیماروں کی عیادت کے بارے میں. مگر آج ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہمارے آس پاس لوگ پریشان ہیں، مگر مسکرا کر بات کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، حوصلہ بڑھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. خدا را دلوں میں اترنا سیکھیے. جو استاد طلباء کے دلوں میں رہتا ہے نا، اس کی ہر بات بھی دل میں اترتی ہے، اس کی ہر ادا بھی دل میں اترتی ہے. اور جو استاد ڈانٹنے والا، جھڑکنے والا، ذلیل کرنے والا ہے، حوصلہ توڑنے والا ہے، کیا طلباء سیکھیں گے اس سے؟ آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، کئی درجے ایسے ہوتے تھے جس کے ختم ہونے کا انتظار ہوتا تھا، کئی درجے ایسے ہوتے تھے جس کے شروع ہونے کا انتظار ہوتا تھا. کیا فرق ہے؟ خود دیکھیے نا. اب میں دیکھوں کہ میرا درجہ جب شروع ہوتا ہے جامعہ میں، طلباء کو میرے درجے شروع ہونے کا انتظار ہوتا ہے، یا کہیں دل کے کونے سے صدا آتی ہے کہ شاید آج استاد صاحب نہ آئیں تو اچھا ہے. کیونکہ ہم اس پیریڈ میں کرتے کیا ہیں؟ شفقت، محبت، پیار سے پڑھاتے ہیں، سمجھا کر پڑھاتے ہیں، یا ہمارا وہ درجہ جو ہے بچوں کے لیے ٹینشن ہوتا ہے. میری بات کو پلیز، خدا را آپ کا خیر خواہ ہوں، میں اس پورے پروسیجر سے گزرا ہوں اور آپ بھی گزرے ہیں، تو کیوں نہ میں ایسا استاد بننے کی کوشش کروں. استاد صاحب ہمارے بیمار ہوتے تھے، طلباء ایسا لگتا تھا بیمار ہو گئے ہیں، گھر پہنچ جانا، خدمت کرنا، دعائیں، درجے میں دعائیں ہو رہی ہیں، اتنا پیار. کیونکہ انہوں نے بھی پیار دیا نا، انہوں نے بھی عزت دی. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اگر واقعی، امیر اہل سنت نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ مجھ سے سیکھے کوئی اگر کسی کو لیڈر بننا ہے. کون ہے پوری دعوت اسلامی میں؟ کروڑوں دعوت اسلامی والے ہیں، کون ہے پوری دعوت اسلامی میں ایک بندہ جو کہے مجھے امیر اہل سنت نے ذلیل کیا ہو؟ ایک نہیں ملے گا. ڈانٹا ہو ایک نہیں ملے گا، جھڑکا ہو ایک نہیں ملے گا. ہر بندہ کہتا ہے مجھ سے مسکرا کر ہی ملتے ہیں، شفقت ہی دیتے ہیں، پیار ہی دیتے ہیں، بلکہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ کہاں سے ادا لائے ہیں؟ یہ نبی پاک کی سنت کا وہ پیکر ہیں. حضرت ام دردہ اپنے بچوں کے والد حضرت ابو دردہ سے کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں مسکرا کر ہی دیکھتے ہیں. کمال ہے، بیوی شوہر سے کبھی یہ کہے. وہاں تو انتظار ہی رہتا ہے کہ حضرت کبھی مسکرائیں گے کہ نہیں مسکرائیں گے. وہاں آپ کی زوجہ کہہ رہی ہیں کہ حضور میں جب آپ کو دیکھتی ہوں آپ مسکراتے ہیں. تو کیا کمال کا جواب دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا میں نے اپنے آقا کو جب بھی دیکھا ہے، نبی پاک مجھے جب دیکھتے ہیں مسکرا کر ہی دیکھتے ہیں. ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہے. میں صرف یاد رکھیے گا جامعۃ المدینہ کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، آپ کہیں رہتے بھی تو ہیں نا، کہیں امامت بھی کرتے ہوں گے، کہیں خاندان بھی ہوگا، کوئی محلہ بھی ہوگا. ان تمام لوگوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں صرف استاد نہیں ہوں، میں مبلغ بھی ہوں دعوت اسلامی کا، نمائندہ بھی ہوں اپنے پیر و مرشد کا. میری ملاقاتیں لوگوں سے، میرے میل ملاپ ہیں. وہاں میرا کردار کیا ہے؟ کیا نرمی ہے، شفقت ہے، ملنساری ہے، غم گساری ہے؟
لوگوں میں گھلنا ملنا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرے والد صاحب دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے میرے والد صاحب کی داڑھی نہیں تھی. دعوت اسلامی بننے سے 1 سال پہلے ابو کی طبیعت خراب ہوئی اور اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. ٹونسلز کا گلے کا آپریشن تھا. ایک امام, مسجد کا امام, کوئی تنظیم نہیں تھی, ٹھیک ہے, دعوت اسلامی بنی نہیں تھی. ایک امام نے جب دیکھا کہ میرا مقتدی, اور وہ بھی اتنا مذہبی آدمی نہیں ہے مگر بیمار ہو گیا ہے, وہ امام ہاسپٹل پہنچے, اس مریض کی عیادت کی, بستر علالت پر اس مریض کو کہا کہ نیکی کی دعوت دیکھیں, آپ کا آپریشن ہونے جا رہا ہے. ایک مشکل مرحلہ ہے. آج سے 40 سال پہلے چھوٹے آپریشن بھی بڑے خطرناک ہوتے تھے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوش میں ہی نہیں آتے تھے. ڈیفیکلٹ تھا, اتنی ٹیکنیکل چیزیں نہیں تھی, اتنا سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. اب تو موتیا لیزر سے ہو جاتا ہے. پہلے موتیا کو آپریشن میں یا تو آنکھ رہتی تھی یا موتیا نکلتا تھا. بڑا ڈیفیکلٹ تھا, بہت سارے پرابلمس تھے. اب اس امام کا ذہن دیکھیں, صرف عیادت نہیں کی, نیکی کی دعوت. آپ ایسا کریں, آپریشن ہونے جا رہا ہے, آج آپ نبی پاک کی سنت داڑھی سے جا لیں, نیت کر لیں. اس شخص نے, جو نوجوان تھا, مالدار تھا, دنیاوی طور پر بڑا خوبصورت تھا, داڑھی نہیں تھی, بیمار تھا. امام صاحب آئے, نیت کروائی, انہوں نے بستر علالت پر ہی داڑھی کی نیت کر لی. آپریشن سے باہر آئے, داڑھی سجی ہوئی رہی, دعوت اسلامی بن گئی. وہ نوجوان دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گیا. وہ امام کوئی اور نہیں, ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امیر اہل سنت تھے. امیر اہل سنت میرے والد صاحب کے پاس گئے. میرے ابو آج بھی کہتے ہیں کہ میری داڑھی کی جتنی عمر ہے اتنی دعوت اسلامی کی عمر ہے. دعوت اسلامی بن گئی فوراً. دعوت اسلامی شروع ہوئی, ابو ساتھ ہو گئے. میں بہت چھوٹا تھا, 80-81 کی بات ہے, میری 7 یا 8 سال عمر تھی. والد صاحب ساتھ لے جانے لگے. آج اگر ہم پورا خاندان میں سے جو بھی دعوت اسلامی میں ہیں یا کچھ خدمت کر رہے ہیں, یہ اس ایک امام کی ایک انفرادی کوشش ہے. ایک بیمار کے پاس جا کر اس امام نے ایک پورا خاندان لے لیا. آپ سوچئے, ہماری ایک مسکراہٹ, ہماری ایک حوصلہ افزائی, ہمارا ایک پیٹھ تھپکنا, کبھی ایک شاگرد کو یہ کہہ دینا کہ تم نہیں پڑھ سکتے, تم آگے نہیں بڑھ سکتے, تم نکمے ہو, کبھی عالم نہیں بن سکو گے, جاہل ہو, اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے اور وہ گھر جا سکتا ہے. اور کبھی کسی ایک طالب علم کا پیٹھ تھپکنا, حوصلہ دینا, فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, ہو جائے گا, ہمت نہ ہارنا, انشاءاللہ میں تمہیں الگ سے بھی تھوڑا سبق بتا دوں گا, بیٹا فکر نہ کرو. یہ چند جملے ہو سکتا ہے کل کا اسے مفتی اعظم بنا دیں, کل کا اسے کون سا امام بنا دیں. ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے, ہمیں نہیں پتا کہ جو ہمارے سامنے شاگرد بیٹھا ہے کل وہ نہ جانے زمانے کا کون سا مفتی اور کون سا امام بن جائے. سوچئے نا, امام ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے نا, آپ تو کپڑے دھوتے تھے, دھوبی کے پاس جاتے تھے کام کرنے. امام اعظم نے کیسا حوصلہ دیا. آپ کی والدہ تو ناراض ہو گئی تھی کہ کہاں چلے جاتے ہو پڑھنے کے لیے, مزدوری لے کر نہیں آئے. تو وہ کیسے امام تھے کہ آپ نے ایک ذہین طالب علم کو جانچا, مزدور تھا, غریب تھا, ہمت بڑھائی اور والدہ سے کہا مجھے مجھ سے پیسے لے لینا, اور امام ابو یوسف بنا دیا. ہمیں ٹارگٹ لے کر چلنا ہے. لوگوں نے اپنے بچے ہمیں دیے ہیں, بڑی امیدوں کے ساتھ دیے ہیں کہ ان کی تربیت ہوگی, یہ جناب بہترین مسلمان بنیں گے, عالم بنیں گے, دین کے داعی بنیں گے. لیکن اگر استاد صاحب کا اپنا ہی ذہن نہیں ہے, کئی استاد معذرت کے ساتھ, کئی تو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس طلبہ جس کو کہتے ہیں انجن بن جاتے ہیں, ڈبے نہیں انجن بن جاتے ہیں. استاد صاحب ایسا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ پوری ٹرین وہ چلا دیتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں کہ ان کے پاس جا کر انسان جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے. دیکھیں, تنظیم سے وفاداری, تنظیم کے اصولوں کی پاسداری, مرکز کی بات کو آگے بڑھانا, یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن معاذ اللہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے, سنا ہے ہم نے, اللہ کرے نہ ہوتا ہو, اب کم ہو گیا ہو تو ختم ہو جائے, کہ جناب مرکز کی کوئی بات آئے تو استاد صاحب اس کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس پاس کر دیتے ہیں کہ یار ایسا ہو نہیں سکتا, بس پڑھائی کرو, چھوڑو بھائی, ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. آپ نے ایک جملہ کہنا ہے, جو گھنٹہ کا بیان, 2 گھنٹے کا بیان ہمارے ذمہ دار کر کے گئے نا, اس پہ سارا پانی پھر جائے گا. کہ وفاداری نہیں ہے مرکز سے, یہ امیر اہل سنت سے کہ کاز اور ان کے مقصد کے ساتھ آپ کی وفاداری نہیں ہے. کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں, مگر ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مرکز کی طرف سے آئی ہے, امیر اہل سنت اور مرکزی مجلس شورا کی طرف سے آئی ہے, اس کو طلباء میں اتارنا, اس کا پابند بنانا, اس کا ذہن دینا, یہ ہر استاد کی ذمہ داری ہے. میں امید کرتا ہوں ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے انشاءاللہ. اپنے مرکز کے اس پیغام کو طلباء کے اندر اتاریں گے, تقویٰ, پرہیزگاری, شائستگی, نرمی, سمجھداری کے ساتھ
اس نسل کو 54,000 کے قریب طلباء ہیں دنیا میں. ہم بتاتے ہیں لوگوں کے کہتے ہیں نا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. 54,000 طلباء اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ملا کر. یہ کس کے حوالے؟ آپ کے حوالے ہیں. تو اب ہم اس آنے والی جو ہماری نسل ہے علماء کی، اس کی تربیت ہمارے کاندھوں پر ہے. تو خدا را ہم نے ایسی تربیت کرنی ہے جیسے امیر اہل سنت چاہتے ہیں، جیسے ہمارا مرکز چاہتا ہے. اللہ ہم سے یہ ذمہ داری پوری کروائے، ہمیں ذمہ داری کا اہل بنائے، اور ہمارے اندر نرمی، شفقت، پیار، سمجھداری اور تقوی اور پرہیزگاری کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے